الرحیم والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے وہ لوگ ہیں جو زور کے پاس موجود نہیں ہوتے، اور جس وقت لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 72۔ سادہ سادہ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ زور کہتے ہیں جھوٹ، اور جھوٹ ہوتا ہے جو حقیقت کے خلاف بات، عمل، کردار، اسے جھوٹ کہا جاتا ہے۔ شہادت زور کہتے ہیں جھوٹ کی گواہی کو۔ اس جگہ زور سے مراد ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے اور لوگوں نے اس کو اپنا لیا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام محمد بن سیرین اس آیت سے مراد لیتے ہیں کہ والذین لا یشهدون الزور، جو زور میں شرک نہیں ہوتے، اس سے مراد ہے عربی کا ایک لفظ ہے شعانی، یہ عیسائی استعمال کرتے تھے، شین عین الف نون یا اور نون، شعانی، یہ ان کے ہاں ایک مذہبی تہوار تھا عیسائیوں کے ہاں۔ دو نام وہ رکھتے تھے، ایک تو شعانین اس کو کہتے تھے اور دوسرا نام اس کا تھا الخمیس الکبریٰ، بڑی جمعرات شریف۔ جمعرات شریف، بڑی جمعرات۔ ویسے تو سب جمعراتوں کو وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن بڑی جمعرات شریف کو بطور خاص ان کے ہاں ایک تہوار منایا جاتا۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ یا نظریہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ جب اپنے کنیسہ میں، اپنے گردوارے میں یا اپنے عبادت خانے میں گئے ہیں اور جا کے انہوں نے پہلی دفعہ جو تقریر کی ہے وہ جمعرات کا دن تھا، اور وہ اس مہینے کی پہلی جمعرات تھی، جس پر عیسائیوں کے بعد یہودیوں نے بڑا ویلا مچایا اور جہاں سے ان کی مخالفت شروع۔ یہ شعانین وہ اس جمعرات کو بطور خاص وہ عید مناتے۔ ابن سیرین کہتے ہیں لا یشهدون الزور، مسلمانوں کے مقابلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس دن کے مقابلہ میں مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے، اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ لا یشهدون الزور، وہ ان کے اس جھوٹ والے موقع پر موجود نہیں ہوتے، وہ ان کے گرجاؤں میں نہیں جاتے، وہ ان کے عبادت خانوں میں نہیں جاتے، اور خاص طور پر ان کے اس مذہبی تہوار کے موقع پر وہ وہاں موجود۔ ابن سیرین اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں۔ امام مجاہد، صحابہ کرام کے بعد مفسرین میں سب سے بڑا درجہ امام مجاہد کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو تفسیر بیان فرمائی ہے، اس میں بہت زیادہ اعتماد کیا گیا ہے امام مجاہد کے اقوال پر۔ کہ امام مجاہد رحمہ اللہ براہ راست حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حبر الامہ، پوری امت کا سب سے عالم فاضل کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بطور خاص دعا مانگی تھی، اللہم علمہ الکتاب، کہ اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کتاب اللہ کے سب سے بڑے عالم تھے، اور یہ ان کے براہ شاگرد تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لا یشهدون الزور، اس سے مراد ہیں مشرکین کی عیدیں۔ مشرکین جو عید منایا کرتے ہیں، وہ عیسائیوں کی شعانین ہو یا عیسائیوں کا وہ بڑی جمعرات ہو یا یہودیوں کا کوئی تہوار ہو، مشرکین کا کوئی تہوار ہو، وہ کسی بھی تہوار میں جو لوگوں دوسرے مذاہب کے مذہبی شعار ہیں ان کے اندر وہ موجود نہیں ہوتے، وہاں وہ نہیں جاتے، ان کو رونق نہیں بخشتے، یا ان کے لیے وہ اپنے گرنگ میں اضافہ کرنے کے لیے وہاں نہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد بھی تھے اور ان کے غلام بھی۔ اکرمہ بہت بڑا عالم فاضل آدمی، قرآن مجید کے مفسر بھی ہیں، احادیث بھی بیان کرتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے غلام بھی. وہ بیان فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور، زور سے یہاں مراد ہے جاہلیت میں جس بھی طرح کے جاہل لوگ اپنے کھیل کود اور کھیل تماشا کرتے تھے، ہر وہ تہوار جو جاہلیت میں ان کے کھیل تماشے کا اور ان کا مذہبی تہوار ہوتا یا ہر سال وہ بطور عید اس کو مناتے تھے، یہاں زور سے مراد تہوار ہیں. اور مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی نے صفت بیان کی ہے کہ وہ ان کے مذہبی تہواروں میں نہیں جاتے. اسی طرح قاضی ابو یعلا انہوں نے بھی یہود اور مشرکین کی عیدوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس سے مراد ان کی عیدیں ہیں، اور مسلمانوں کی جو اللہ پاک نے صفات ذکر کی ہیں ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے. یہ سورہ الفرقان اس کے آخری رکوع کے اندر وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی دنیا میں رہتے ہوئے صفات ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، اور ایک صفت یہ ہے لا یشهدون الزور کہ وہ زور کے موقع پر موجود نہیں ہوتے. اسی طرح حضرت عمر بن مرہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ بھی یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے خرید و فروخت کے جو مقامات اور ان کے بازار ہیں ان کے اندر اپنی خرید و فروخت اور تجارت کے لیے جانا، جس طرح ہمارے یہاں میلے لگتے ہیں، میلوں کے اندر اگر کوئی بندہ تجارت کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تجارت کے لیے جانا تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ جہاں ان کا مزار ہے یا میلہ ہے یا جہاں کے مذہبی رسومات ادا ہوتی ہے وہاں بندہ نہ جائے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان کے اس تہوار کے مقام پر نہ جائے جہاں ان کے مذہبی تہوار ہو رہا ہے. باقی خرید و فروخت کے لیے اگر کوئی بندہ میلے میں چلا جاتا ہے یا ان کے بازاروں میں چلا جاتا ہے جہاں اس نے کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز بیچنی ہے، بطور تجارت وہ اگر کام کر رہا ہے تو اپنی دکان بنانے کی اگر چلا جاتا ہے تو وہاں تک جانے کی گنجائش ہے، بشرطے کہ وہ ادھر کا رخ نہ کرے جہاں ان کا مذہبی تہوار ہے یا جہاں اس کے لیے کوئی اس طرح سے یعنی نقصان کا باعث ہے کہ اس کے دین کا جہاں نقصان ہونا ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے تو وہ لوگ 2 دن یہودی تھے وہاں مدینہ میں، وہ 2 دن اپنے عید کا تہوار مناتے، نئے کپڑے پہننا، شراب پینا، گھروں سے باہر نکلنا، کچھ مذہبی رسوم بھی اس کے اندر تھیں، اور پھر اسی طرح وہ دھوم دھام کے ساتھ کھانے پینے میں وسعت اختیار کرنا، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینا، اور یہ سال میں 2 دن وہ یہ تہوار مناتے تھے. ان کے کہنے کے مطابق وہ تہوار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس دن فرعون سے نجات ہوئی اور بطور قوم فرعون اپنی سپاہ کے ساتھ پانی میں غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم، ان کے ساتھی مسلمان بنی اسرائیل، ان کو دریا سے نجات مل گئی تو وہ اس دن کی خوشی مناتے، ان کو عید کا نام دیتے تھے کیونکہ ہر سال وہ مناتے تھے، اس لیے اس کو عید کا نام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بتایا گیا. کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم بہت دیر سے یہاں رہتے ہیں اور ان لوگوں کے اس مذہبی تہوار میں ہم پہلی شرکت کیا کرتے، پہلے ہم خود یہودی تھے اس لیے بھی مذہبی تہوار میں جاتے تھے، پھر جب سے مسلمان ہوئے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، برادری ہے، تعلق داریاں ہیں، اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کے اس تہوار میں بھی شرکت کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ان کے 2 دنوں کے بدلے میں 2 دنوں کے بدلے میں تبادلے میں 2 دن دے دیے ہیں، تم اپنی ان 2 دنوں میں عید منایا کرو، ان کے اس عید کی خوشی میں شریک نہ ہو. یہ 2 دن جو
عطا فرمائے وہ ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ فرمایا کہ ان یہودیوں کے عید کے بدلے اللہ پاک نے تمہیں یہ 2 دن دے۔ اب بدلہ ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ کسی کا تبادلہ کر لیا جائے۔ دکاندار کے پاس ایک بندہ جاتا ہے، یہ ماچس کی ڈبیا لے، ٹھیک ہے جی یہ لو ماچس۔ اب وہ ماچس کی ڈبیا لے کر دکاندار کو وہ 1 روپیہ تھما دے اور ڈبیا اٹھا۔ یہ ڈبیا اس 1 روپے کا بدلہ ہے۔ دکاندار نے 1 روپیہ لے لیا اور ڈبیا کو دے دیا، گاہک نے 1 روپیہ اس کو دے دیا اور ڈبیا۔ اب یہ دونوں چیزیں وقت ایک بندے کے پاس جمع نہیں ہو سکتی۔ دکاندار اگر ڈبیا نہیں دیتا تو اس کو روپیہ واپس کرنا پڑے گا، اگر گاہک روپیہ نہیں دیتا تو اس کو ڈبیا واپس کرنا پڑے گا۔ دکاندار اگر روپیہ لے کر اپنی ڈبیا بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو یہ زیادتی ظلم ہے، جائز نہیں، حرام ہے۔ کسی کا حق کھانا یہ حرام ہے۔ اگر گاہک وہ ڈبیا وصول کر کے روپیہ بھی اپنی جیب میں ہی رکھتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، یہ دکاندار پر ظلم ہے، یہ زیادہ ہے، یہ اس کا حق مارنے کا چکر ہے، یہ اس کا حق کھانے کے لیے ہی ڈبیا لے کے آ گیا، پیسہ نہیں دیا، اس کو بدلہ نہیں دیا۔ تو ان 2 چیزوں کو جو ایک دوسرے کا تبادلہ ہے، دونوں چیزوں کو کوئی ایک بندہ اپنے پاس رکھ لے، یہ نہیں ممکن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں ان 2 عیدوں کے بدلے میں یہ 2 عیدیں دے دی، لہذا یہودیوں کی عید چھوڑ دو، یہودیوں کی عید چھوڑ دو۔ یہودیوں کی عید کے بدلے میں تمہیں یہ 2 عیدیں مل گئی ہیں، یہودیوں کی عید سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہودیوں کی عید میں بھی شامل ہوتا ہے اور مسلمانوں کی عید میں بھی شامل ہوتا ہے، یہ بندہ ظالم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق مار رہا ہے، مسلمانوں کا حق مار رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے۔ ادھر یہودیوں کی عید میں شامل ہوا ہے، ادھر مسلمانوں کی عید میں شامل ہوا ہے، دونوں عیدوں میں شامل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنا ہے اور اس نے زیادتی کی ہے۔ جس چیز کا اس کو حق نہ تھا یہ وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر ایک آیت بیان فرمائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمام کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ پہلے جو دین کے اندر کبھی کوتاہی تھی اور آج تک یہ کوتاہی چلتی آئی، کبھی کسی دور میں کبھی کسی دور میں کوئی حکم کم ہو گیا، کوئی حکم کم ہوتا رہا، وہ چلتے چلتے آج آ کے اس کی تکمیل ہو گئی۔ شروع میں اسلام کے اندر بھی سارے احکامات نہیں نازل ہوئے، کبھی ایک حکم نازل ہو گیا، کبھی دوسرا ہو گیا، کبھی چوتھا ہو گیا، اس طرح چلتے چلتے فرمایا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حجۃ الوداع میں خطبہ کے اندر یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی، آج میں نے تمہارا دین کامل بنا دیا ہے، مکمل ہو گیا، اور تمہارے لیے دین کو اسلام نام سے میں نے پسند کیا ہے اور اپنی نعمت میں نے تمہارے اوپر تمام کر دی۔ اب تمہیں دین کے حوالے سے جو کچھ دینا وہ سب دے دیا۔ آدم علیہ السلام سے چل کے آج تک بنی نوع انسان کو جو کچھ دین کے حوالے سے دینا تھا وہ آج اس کی تکمیل ہو گئی کہ اب دین اس کے بعد مزید کسی کمی کا اور کسی زیادتی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ دین کے اندر کمی کرے گا وہ بھی زیادتی کرے گا، جو بندہ دین کے اندر اب بڑھوتری کرے گا وہ بھی زیادتی کرے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس دن تلاوت فرما کے حجۃ الوداع کا خطبہ یاد فرما کے اس کی تکمیل کر دی، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ساری رسم و رواج ہر چیز کو ختم کر دیا جو اس پہلے کبھی کوئی بندہ اگر اس پہ بھولے چوکے عمل کر لیتا تھا یا کچھ چیزیں ایسی تھی کہ ان کی ابھی تکمیل نہ ہوئی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ سود آج کے بعد مکمل حرام، اور میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود حرام کرتا ہوں۔ میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک اس بندے سے جو کچھ وصول کرنا ہے وہ سود کی مد میں آنے والی تمام رقوم ختم، آپ بس ہمیں
اصل زر ہمارا واپس کر دیں اور سود ختم، اور آج کی بات سود ہے۔ جاہلیت کی رسموں میں جو قتل و غارت کے سلسلہ میں کچھ بقایا جات لوگوں کے باقی تھے، اس پر بھی آپ نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کسی کو قصاص میں قتل کرنا اس انداز میں کہ ہر بندہ اپنی اپنی منمانیاں کرتا رہے، یہ بھی ختم ہو گئی۔ اب صرف قصاص کے بغیر کسی دوسرے کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اور ڈھیر ساری باتیں ذکر فرمائی۔ بہرحال مقصد یہ کہ دین کی تکمیل ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہودی پوپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو، کہنے لگا عمر، آپ کے دین میں، آپ کتاب میں، قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی، اگر وہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی ہو عیدن، ہم اس کو عید بناتے، یعنی وہ آیت اتنی عظیم آیت ہے کہ اس خوشی میں ہم اس دن کو عید بناتے اور وہ ہمارے لیے عید کا دن، خوشی کا دن۔ جس طرح عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل، ہم اس دسترخوان پر بیٹھ کے کھائیں، وَتَكُونُ لَنَا عِيدًا، اور وہ ہمارے لیے عید ہو، ہم اس کو عید بنائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں آسمان سے تمہارے لیے دسترخوان نازل کر دوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ دسترخوان پہ کھا چکنے کے بعد پھر جس بندے نے میری نافرمانی کی پھر اس کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی دوسرے بندے کو کبھی اس طرح کی سزا نہ ملی ہو۔ عیسائیوں نے بھی اپنی اس خوشی کے موقع کو عید بنانے کا تذکرہ کیا اور عید بنانے کا اندیا دیا۔ قرآن مجید نے اس بات کی، وہ یہودی آیا، اس یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، کاش کہ وہ ہمارے قرآن مجید میں، ہماری کتاب میں وہ آیت نازل ہوتی تو ہم وہ عید بناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی ہے؟ تو اس بندے نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے پتا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ وہ کہتے یہ نہیں۔ فرمایا تم تو اس کو عید بناتے نا، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا ہے، تکمیل۔ مسلمانوں میں کوئی چیز باقی نہیں بچی کہ ان کے جذبات ابھرے اور جذبات کو ابھرنے کے بعد ان کو اپنی خوشی کے لیے کسی چیز کا اظہار کرنا پڑے اپنی مرضی سے۔ اللہ تبارک نے ان کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے ان کے ان احساسات کے ابھرنے سے پہلے ہی اس کی تکلیف کی۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، عرفات کا میدان ہے اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن، قربانیاں کرنی ہے، عید کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے جمعے کا دن ہے، جبکہ جمعے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جذبات کا احساس کرتے ہوئے ڈبل عید بنائی اور ڈبل خود بخود عید بنا کے یہ آیت ہمارے اندر نازل فرما دی۔ ہمیں یہ آیت دے کر اس نے ہمارے جذبات کا احساس کر کے عید بنائی، عید والے دن ہمیں یہ آیت دی ہے تاکہ ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کر کے مزید کسی عید کو پیدا نہ کرنا پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بتا کر اس کا منہ بند کر دیا، لیکن ہمیں اس بات سمجھ آ گئی کہ عیسائیوں میں کوئی خوشی کا موقع آئے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو عید آئیں گے۔ قرآن مجید نے مائدہ کے اترنے کے موقع پر ان کا مقولہ نقل کیا ہے کہ تو اپنے رب سے دعا مانگ، وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے اور ہم اس کو عید بنائیں۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم اس آیت کے اترنے کو عید کا دن بناتے اور اس کو عید کے طور پر ہم لوگوں کے اندر مشہور کرتے، یہ دونوں طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ذکر کیے ہیں، اس لیے کہ ان کا دین ابھی کامل نہیں ہوا تھا، ان کا دین ابھی کامل نہیں ہوا تھا۔ ایک مسلمان کے اور ایک انسان کے جذبات کا ابھرنا یہ ابھی باقی تھا، اس کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
یہ آیت نازل کر کے، اور اس آیت کے نازل کرنے کی خوشی میں اللہ پاک نے وہ دن، جمعہ والا دن اور عید والا دن، دونوں کو اکٹھا کر کے یہ آیت نازل کر دی تاکہ یہ جذبات دوبارہ ابھرنے کا موقع ہی نہ مل سکے، یا دوبارہ ابھرنے کی ضرورت ہی نہ پیدا ہو، اور مسلمان آپے سے باہر نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ مسلمانوں کے اندر یہ دو عیدیں بنتی رہیں، ہمیشہ سے قائم رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی یہ دو عیدیں تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں بھی یہ دو عیدیں تھیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ انفرادی طور پر صحابہ کرام، سب سے آخر میں فوت ہونے والا صحابی وہ بھی سن 100 اور غالباً 16-17 ہجری تک کی بات میں وہ آخری صحابی بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد بنی امیہ کا دور آیا، بنی عباس کا دور آیا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ کوئی تیسری عید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی تھی اس کے غیر مسلمانوں میں نہیں آئی۔ جب 6 صدی ہجری ہوئی تو 600 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گورنر کو، مسلمانوں میں سے ایک گورنر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن ہے، آج کوئی اللہ گلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے طور پر یہ انتظام کیا، جس کے اندر حکومتی سطح پر کیے گئے انتظام میں کھانے پینے کی وہ سب چیزیں موجود تھیں جو خوشی کے موقع پر اچھے سے اچھے کھائے جا سکتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوازمات بھی تھے جو آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، اور بڑھتے بڑھتے پھر آہستہ آہستہ شراب بھی اس محفل میں آنا شروع ہو گئی۔ شراب کے ساتھ ساتھ پھر اس کے دیگر لوازمات بھی آنا شروع ہو گئے، اور سب سے پہلا جو یہ مرحلہ طے ہوا وہ 600 سال کے بعد صحابہ کرام، خلفائے راشدین، بنی امیہ کا دور، بنی عباس کا دور، تقریباً 400 سالہ بنی عباس کا دور، اس کے اندر بھی یہ بات قطعاً کوئی چیز، کوئی تذکرہ موجود نہ تھا۔ قرآن مجید کی کوئی تفسیر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث رسول کے بعد فقہ کی ٹوٹل کتابیں، اور وہ جہان کے علوم جو اس وقت موجود تھے، وہ آسمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں یا زمین کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، وہ حساب کتاب سے تعلق رکھتے ہوں یا اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہوں، دنیا کی کوئی کتاب کسی طور پر بھی اس کے اندر 600 سال بعد تک عید میلاد کا کوئی تذکرہ موجود نہیں، کسی طور پر نہ کسی بندے کو یہ خیال ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ میں بھی یہ دن کتنی دفعہ آیا، 70 سال عمر تھی، ان 70 سالوں میں سے 20 سال پہلے نکال دیں جو نوجوانی کے ہوتے ہیں، اس کے بعد تقریباً 50 دفعہ یہ دن آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہ دن دیں کوئی تذکرہ نہیں۔ ان کے بعد ان کے شاگرد بھی یہ دن بنایا، کس طرح بنایا کوئی تذکرہ نہیں کسی طور پر۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے ایک تذکرہ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ سوموار کو روزہ رکھو، کیوں کہ سوموار کو میں پیدا ہوں، اس لیے سوموار کو روزہ۔ یہ حدیث کتب احادیث میں موجود ہے، لیکن کوئی مولوی بیان نہیں کرتا، خاص طور پر عید میلاد منانے والے مولوی صاحبان ہیں، ان میں سے کسی بندے کو یہ کبھی حدیث نظر نہیں آئی، اس لیے کہ عید البقرہ ہو یا عید الفطر ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ دن کھانے پینے کے اور خوشی کے دن، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے ناجائز۔ عرفات، منا، مزدلفہ، ان تینوں وقت حجاج کرام جب آتے جاتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا منع کیا۔ عید الفطر میں روزہ رکھنا منع کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے جنم دن کا تذکرہ فرمایا اور بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ سوموار کو روزہ رکھا کر، سوموار کو میں پیدا ہوں۔ کیوں یہ بات آئی؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی حکمتیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں جو بات سمجھ آئی وہ اس لیے کہ عید ہے تو روزہ نہیں، روزہ ہے تو عید، عید ہے تو روزہ نہیں، روزہ ہے تو عید نہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں میں روزہ رکھنا منع۔ کیوں؟ یہ کھانے پینے کے دن، یہ خوشی کے دن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے، عید الفطر کا دن، دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ لے کر چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چارپائی بیٹھی ہیں، اور دو تین چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ بی بی عائشہ کے پاس نیچے بیٹھ کر دف بجا رہی۔ دف پانی کا ایک چھوٹا سا لوٹا مٹی کا بنا ہوا کھلے منہ، اس کو باریک سا چمڑا جس کا ڈھول کا چمڑا ہوتا ہے وہ باندھ کر اس کو وہ بجا رہی، اور ساتھ ساتھ مدینہ میں اپنے آباء و اجداد کی لڑائیوں کا تذکرہ کر کے ان کے حالات پر خوشی کا اظہار کر رہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر سخت ناراضگی کا اظہار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ اب مزامیر الشیطان فی بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیطان کے اوزار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ڈر آئے ہیں اور تو یہاں بیٹھی رہی ہے سن رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لی اور ارشاد فرمایا کہ ابو بکر لکل قوم عید، ہر کسی عید کا ایک دن ہے، وہذا عیدنا، یہ ہماری عید کا دن ہے، تاہم چھوڑ ان کو، وہ اپنی باتیں کر رہی ہیں ان کو کرنے دو۔ ہاں اسی دوران ان میں سے ایک بچی اس نے شعر پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہہ دیا، کیا وفینا رسول اللہ یعلم ما فی غد، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جو کل آنے والے کے متعلق جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کروٹ لی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ بات نہ کہو، یہ غلط ہے، وہی کہو جو پہلے تم اپنے آباء و اجداد کے بہادری کے قصے بیان کر رہی تھیں وہ باتیں کرتی رہو۔ یہ جو میرے متعلق نے بات کہی ہے کہ میں کل کو جانتا ہوں کہ کل آنے والا دن اس میں کیا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ نہ کہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ابو بکر چھوڑ، بچیاں ہیں، ہر قوم کی عید کا دن ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے، وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں گفتگو شروع کر دی ہے اور وہ اس بات سے ذرا بے توجہ کر لی ہے انہوں نے، تو میں نے ان بچوں کو ہلکے سے اشارہ کیا کہ وہ اس سے چلیے۔ اب اس سے دو تین چیزیں سمجھ آئی۔ ایک تو یہ بات کہ ہر قوم کی عید ہوتی، یہ ہماری عید کا مطلب کیا ہے کہ ہماری عید مشرکین، عیسائی، یہودی، غلط کار لوگ، دوسرے لوگ، ان کی عید سے ہماری عید الگ ہے، ہماری ایک مستقل عید ہے، ہماری ایک مستقل عید ہے، اور وہ عید ان دوسرے لوگوں کی عیدوں سے مختلف ہے۔ اس عید کے اپنے ادب آداب ہیں، وہ کیا ادب آداب ہے؟ اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس عید میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس عید میں ہلکی پھلکی اس انداز کی خوشی جا سکتی ہے کہ بچیاں اگر اپنے بہادری کے تذکرے کریں تو ٹھیک، اس عید میں بھی اگر کسی بندے کی زبان سے حقائق کے خاص کوئی بات نکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول اس کو بھی روانہ کر دیتے ہیں کہ یہ حقائق کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، اس لیے یہ بات یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ عید کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے اور ایسی باتیں کرنا شروع کر دے کہ ہمارے اندر اللہ کے رسول ہیں جو کل ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، فرمایا یہ بات غلط ہے، یہ نہ کرو۔ کا مطلب ہے کہ عید کا مطلب شتر بے بہار نہیں کہ جو دل میں آئے، جو دل میں آئے، جو خواہش کا تقاضا ہو سب کچھ کر لیا جائے، نہ۔ عید ہے تو روزہ نہیں، روزہ ہے تو عید نہیں، یہ بات اپنی جگہ پر رہی، اور کوئی بھی غلط بات جو عید والے سے بھی کی جائے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے ہیں اور وہ بات وہاں بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عید اس کے ادبادار ہیں، ہماری عید ہے۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ عید کے 2 دن دیے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں، ان کے بدلے میں ہمیں ان کی عیدوں کو چھڑوا کر اپنی عید دی ہے، ان کی عید کو چھڑوا کر ہمیں اپنی عید دی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ یہودیوں یا عیسائیوں کی عید میں شریک ہوتا ہے، کوئی مسلمان یہودیوں یا عیسائیوں کی عید میں شریک ہوتا ہے اور ان کے گرجاؤں میں جا کر، ان کی عبادت خانوں میں کر ان کی خوشیوں میں شامل ہوتا ہے، ان کے لیے مبارکبادیاں دینے کے لیے جاتا ہے اور ان کے گھر جا کر ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے، فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ انہی میں شامل کیے جائیں گے، اگر وہ توبہ کے بغیر مر گئے تو قیامت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کے ان تہواروں میں شریک نہ ہوا کرو، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ان پر نازل ہوتی ہے، تم اپنے آپ کو اس کی ناراضگی سے بچانے کی کوشش کرو۔ ہماری عید کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے ادب آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے 2 عیدیں بنا لی۔ اس کے علاوہ دین مکمل ہو گیا، 600 سال تک مکمل تھا۔ آج جو عید منائی جا رہی ہے عید میلاد النبی کے نام سے، اور اس کے اندر وہ سب کچھ جو کسی بندے کے جی میں آ جائے وہ سب کچھ کر لیا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ عیسائی وہ اپنی خوشی کے موقع کو عید بناتے، یہودی اپنی خوشی کے دن کو عید بناتے، اور انہوں نے اظہار کیا، عیسائیوں کا اظہار قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا کہ ہمارے اوپر مائدہ اتارا جائے، دسترخوان اتارا جائے، ہم اس کو عید بنائیں گے۔ یہودیوں نے اظہار کیا یہ آیت ہمارے اندر نازل ہوتی، ہم اس کو عید بناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا کہ نہ، ہمارے لیے اللہ پاک نے عید بنایا، دن بنائے خوشی، یہ آیت نازل فرمائی، ہمیں مزید کی چیز کی ضرورت نہیں، اور پھر تقبیل کر دی اس بات کی کہ ان لوگوں کے عید و شریک نہیں ہونا، جو بندہ ان کی عید میں شریک ہوتا ہے وہ اگر اسی طرح ملا تو وہ انہی میں شامل ہوگا، گویا وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، اگر اسی طرح مر جاتا ہے تو قیامت کو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ ان کی ان عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے ان پر، اور بندے کو اپنی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ جو ہم ملک میں خرافات چلی ہیں اور یہ ہڑ بھونگ جو مچتی ہے اور اب مچ رہی ہے اور آئندہ اب مچی، یہ مکمل طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی مخالفت ہے، مذاق ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے الذین لا یشہدون الزور، جو لوگ اس قسم کے مقامات پر حاضری نہیں دیتے، وہاں موجود نہیں ہوتے، جس دور میں اب ہم چل رہے ہیں، جس معاشرے میں اب ہم چل رہے ہیں، یہ معاشرہ دن بدن شر کی طرف بڑھ رہا ہے، جہالت بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جس تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے اس تعلیم کے اندر انسانیت کے کچھ بھی موجود نہیں، نہ دنیا کی خیر و برکت اس کے اندر موجود ہے، نہ آخرت کی خیر و برکت اس کے اندر موجود ہے۔ سکون ہے، طالب علم بغیر کرائے کے ساتھ بدماشی بھی کرتے ہیں، بسوں کے ڈرائیوروں کو مارنا، ان کا حق کھانا، حکومت کی طرف سے کوئی اجازت نہیں، زبردستی۔ جب ایک بندہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی ابتدائی دوسرے کا حق کھا کر ہوگی، وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی انسان کو کیا دے سکتے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے آغاز، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر ہی انجام۔ تعلیم کیا ہوگی؟ لیکن ہم بد نصیب بن گئے ہیں، بدنصیب، آنکھیں بند کر کے ہر بندہ دوڑ رہا ہے، گھر سے پیسے بھی خرچے کیے جا رہے ہیں،
بچوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور وہی تعلیم جس کا کچھ بھی مفاد نہیں سوائے اس کے کہ کوئی کلرک بن جائے گا، سوائے اس کے کوئی آفیسر بن جائے گا، کوئی بہت بڑا ہو جائے گا تو وہ یہودیوں کا طرفدار بنے گا یا عیسائیوں کے مفادات کا تحفظ کرنا شروع کر دے گا۔ وہ جتنے جتنے اختیارات ہوں گے، کیونکہ دین بیسیکلی نہیں ہے، قیامت کا تصور بیسیکلی نہیں ہے، آپ کو قیامت والے دن حساب کتاب کے لیے پیش کرنے کا تصور نہیں ہے، وہ شتر بے مہار کیا بنے گا؟ مذہبی لوگوں نے جو کچھ بنا لیا ہے، انہوں نے سوائے پیٹ بھرنے کے کوئی کام نہیں سوچا۔ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیدوں کے بدلے میں 2 عیدیں دے دی ہیں۔ جو بندہ اپنی عید کو بھی قابو کرے اور ان کی عید کو بھی لا کے اپنے میں داخل کر لے، یہ بدمعاشی ہے، یہ غلط کار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین اور انسانی شرافت دونوں ہی اس بات کا انکار کرتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل توفیق اور عنایت جرأت عنایت کرے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں جرأت عطا کرے کہ ہم اس دین پر خود قائم رہ سکیں، دوسروں کو